بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفظ احادیث کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، اور سیرت جاننے کا ایک بہترین ذریعہ نبی پاک کی احادیث کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور یاد کرنے کے تعلق سے نبی پاک نے خود فرمایا، اس کا خلاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو حدیث سنے، اسے یاد کر کے آگے پہنچائے۔ اسی طرح 40 احادیث یاد کرنے کے تعلق سے فرمایا گیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو میری امت میں سے 40 احادیث یاد کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بروز قیامت فقہا کے جماعت میں اٹھائے گا، اور بعض روایت میں اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ الگ الگ فضائل منقول ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی احادیث پیش کریں گے تاکہ آپ انہیں بآسانی یاد کر سکیں، اور اس کے اعتبار سے آپ اپنی زندگی پر عمل کر سکیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے حدیث نمبر 1، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العین حق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر لگنا حق ہے۔ العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ العین حق یعنی نظر لگنا حق ہے۔ متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہو۔ ہم بس حدیث پڑھیں گے۔ الحرب خدعۃ، الحرب خدعۃ یعنی جنگ ایک دھوکہ ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، اور خدعۃ یعنی دھوکہ۔ الحرب خدعۃ، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ تیسری حدیث ہے، بعثت والساعۃ کہاتین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، درمیانی انگلی کا اشارہ فرمایا، اور کہا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کے درمیان فاصلہ ہے۔ بعثت والساعۃ کہاتین، بعثت والساعۃ کہاتین۔ حدیث نمبر 4 ہے، کل معروف صدقہ، یعنی ہر نیکی صدقہ ہے، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر بھلائی صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 5، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ من لا یرحم، جو رحم نہ کرے، لا یرحم، اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6 ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، یقیناً زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی، یعنی اے اللہ یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ حدیث نمبر 7 ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یعنی کلمہ طیبہ، اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کسی سے اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، لہذا سے یاد کریں، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، شرم و حیا ایمان سے ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، یعنی وہ حیا جو برائی سے روکے، نہ کہ وہ حیا جو دین کا کام کرنے سے روکے۔ بعض لوگ داڑھی نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، ارے لوگ کیا کہیں گے، مجھے شرم، مجھے حیا آتی ہے۔ یہ حیا نہیں ہے، یہ نفس کی مکاری ہے۔ خیر، حدیث نمبر 9 میں ہے، ویل للاعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہنم کا وبال ہے۔ ٹھیک ہے، اب کون سی ایڑیوں کے لیے؟ یہاں اس ایڑی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس ایڑی کو وضو میں نہ دھویا جائے۔ اس میں الگ الگ روایتیں ہیں کہ یہ حدیث کا ورود کا شان ورود کیا ہے۔ بعض میں یہ ہے کہ بعض صحابہ نے وضو فرمایا اور آپ نے ایڑی اچھے سے نہیں دھویا، تو نبی پاک نے فرمایا، ویل للاعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کا ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اور بعض میں یہ ہے کہ بعض صحابہ نے مسح فرمایا تھا تو ان کے لیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ویل للاعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ آگے دیکھیے، حدیث نمبر 10 ہے، تصحروا فإن فی السحور برکہ۔
سحری کرو، تصحروا سحری کرو، فإن فی السحور برکہ بے شک سحری میں برکت ہے، سحری کرو بے شک سحری میں برکت ہے، تصحروا فإن فی السحور برکہ۔ حدیث نمبر 11 ہے لا یوردن ممرد علی مسیح، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیمار صحت مند پر نہ لایا جائے، یعنی بیمار اونٹ، ایک اونٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لایا جائے، لا یوردن ممرد علی مسیح، بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ کے پاس نہ لایا جائے۔ اس سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے اس بیمار کو تندرست آدمی کے پاس نہ لایا جائے، اس وجہ سے نہیں کہ اس کی بیماری پھیل جائے گی، بلکہ اس وجہ سے جو کمزور اعتقاد والے ہوں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ اس کی بیماری آ گئی، اس برے اعتقاد کو ختم کرنے کے لیے۔ حدیث نمبر 12 ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، یعنی اپنی رات کی نمازوں کا آخر وطر کو بناؤ، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، یعنی اپنی رات کی نمازوں کا آخر وطر کو بناؤ۔ حدیث نمبر 13 ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہیں، بہت ساری اندھیری ہیں، یعنی ظلم جو یہاں پہ ظلم کرتے ہیں، یہ ظلم بروز قیامت بہت ساری اندھیریوں کا باعث ہوگا، سبب ہوگا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں اور تاریکیوں کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 14 یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو مشکل نہ کرو، سختی نہ کرو، یسروا آسانی کرو، ولا تعسروا اور دشواری نہ کرو، سختی نہ کرو، وبشروا اور خوشخبری دو، ولا تنفروا اور لوگوں کو متنفر مت کرو، اپنے سے دور مت کرو، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ حدیث نمبر 15 ہے اسرف بصرک، اپنی نگاہ پھیل لے، اسرف بصرک اپنی نگاہ پھیل لے، یعنی نبی پاک سے پوچھا گیا اگر کسی اجنبی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اسرف بصرک، اپنی نگاہ پھیل لے، اسرف بصرک اپنی نگاہ پھیل لے۔ حدیث نمبر 16 ہے لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 17 ہے رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہیں، رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 18 ہے الحمى من فیح جہنم، یعنی بخار جہنم کے شدت سے ہے، جہنم کے بھاپ سے ہے، جہنم کی سختی سے ہے، فابردوها بالماء تو اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا الحمى من فیح جہنم، بخار جہنم کے سختی سے ہے، الحمى من فیح جہنم، بخار جہنم کے بھاپ سے ہے، جہنم کی سختی سے ہے، فابردوها بالماء تو اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ حدیث نمبر 19 ہے لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، یعنی مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ حدیث نمبر 20 ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے۔ امید ہے کہ آپ ان احادیث کو یاد کریں گے۔ آئیے پھر سے ایک مرتبہ آپ کے لیے پڑھ لیتا ہوں، صرف احادیث پڑھتا ہوں، امید ہے ترجمہ آپ کو یاد رہے گا۔ العین حق، نظر رکھنا حق ہے، الحرب خدعۃ، جنگ دھوکہ ہے، جنگ ایک دھوکہ ہے، بعثت والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، بے شک اے اللہ
زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی۔ الکلمۃ الطیب صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ ویل للأعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تصحر فإن فی السحور برکہ، سحری کرو بے شک سحری میں برکت ہے۔ لا یوردن ممرد علی مصیح، بیمار اونٹ کو تندرست پر نہ لایا جائے۔ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی نماز کے آخر کو وطر بناؤ، اپنی رات کی نمازوں کے آخر وطر کو بناؤ۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کا سبب ہوگا۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، آسانی پیدا کرو مشکل نہ کرو، خوشخبری دو اور متنفر نہ کرو۔ اسرف بصرک، اپنی نگاہ پھیل لو۔ لا يدخل الجنت نمام، یعنی چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں۔ الحمى من فیہ جہنم فابردوها بالماء، بخار جہنم کی بھاپ سے ہے لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل مزید احادیث دوسری ویڈیو میں۔